ماں کی چھاتیوں میں دودھ اسی روٹی سے پیدا ہوتا ہے. کیا دنیا میں کوئی ڈاکٹر، جاپان کے سائنسدان، امریکہ کے سائنسدان، فرانس کے سائنسدان روٹی سے چند منٹوں میں، گھنٹوں میں دودھ پیدا کر سکتے ہیں؟ ہمارا رب بچہ پیدا ہوتے ہی ایسے سافٹ ویئر ماں کے پیٹ میں انسٹال ہو جاتے ہیں، یا ایسے سافٹ ویئر حرکت میں آ جاتے ہیں جو ابھی تک ایک قطرہ دودھ کا پیدا نہیں ہو رہا تھا، ادھر بچہ آیا اور دے دنادن دودھ پیدا ہونا شروع. کمال ہے. اس کا مطلب وہ جو اوپر بیٹھا ہوا رب ہے وہ ہم سے غافل نہیں ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے کس کی شادی ہو رہی ہے، کس کے بچے ہو رہے ہیں، کس کی کیا ضرورت ہے، کتنے ہو رہے ہیں، وہ سب کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے. تو ٹینشن لینے کا کیا ہے بھائی؟ اس کے بعد بھی کوئی ٹینشن لے رہا ہے، پیسے ہی نہیں ہے، پیسے ہی نہیں ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. آج جو ہم لوگ پیسوں کی ٹینشن میں رہتے ہیں نا، غربت، مہنگائی، پیسے، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہماری بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. بنیادی ضرورتیں تو ہر شخص کی پوری ہو رہی ہیں. شہر میں بھوکا مرنا بہت مشکل کام ہے. بھوکا مرنا، وہ خودکشی کرنے کی نیت سے ہی کوئی مرے تو مرے گا، ورنہ شہر میں، ہاں گاؤں دیہاتوں میں ہو سکتا ہے، شہر میں بھوکا نہیں مرتا آدمی. مرنے لگے گا تو اتنی تو لوگوں میں جذبہ ہے، کوئی نہ کوئی لا کے اس کو کچھ نہ کچھ کھلا ہی دے گا. بلکہ ہم نے تو فقیر ایسے دیکھے ہیں، آپ ہوٹل پہ کسی فقیر کو نہاری پیک کر کے دو، آگے جا کے بزنس کر رہا ہوتا ہے. وہ نہاری مناسب ریٹ پہ آگے بیچ رہا ہوتا ہے. پیٹ اللہ کا شکر ہے بھر ہی جاتا ہے انسان کا. تو ہم سب کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ ہے 2 ٹائم پیٹ بھر کے ہمیں روٹی مل جائے، اور رات کو سر چھپانے کی جگہ مل جائے، آرام سے ہم سو سکیں اس میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو یہ مل گیا اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ، چھوٹے موٹے نزلہ زکام، کھانسی، چھینکیں، یہ تو چلتی ہیں. پاکستان میں اس کے بغیر آپ رہ ہی نہیں سکتے. اس کے بغیر آپ کو پاسپورٹ ہی نہیں ملے گا. اگر آپ پاسپورٹ آفس گئے نا، آپ کو چھینکے وینکے نزلہ وزلہ نہیں، وہ سمجھو، وہ یقین کر لے گا یہ کہ بھاگا ہوا ہے کسی دوسرے ملک ہے، پاکستانی نہیں ہو سکتا. یہ چیز ہمارے ڈی این اے میں شامل ہو گئی ہے. چھینکنا، نزلہ زکام، کھانسی قومی نشان ہمارا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو 2 ٹائم کی روٹی پیٹ بھر کے مل جائے، رات کو سر چھپانے کی جگہ مل جائے، ٹھیک ہے نا، جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کر اللہ نے اس کے قدموں میں ڈال دی. حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو جس کو پوری دنیا کی دولت مل گئی، اب وہ ٹینشن لینے کا ہے اس کا؟ اور آسانی سے ایک اور مثال سے بات سمجھاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم رزق کے معاملے میں اللہ پہ ایسا توکل کرو، ایسا اعتماد کرو جیسا اعتماد کرنا چاہیے، تو تمہیں ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے. صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ، شام کو آتے ہیں پیٹ ان کا بھرا ہوا ہوتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ یہ تو ہمارا بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، بغیر توکل کیے بھی بھرا ہوا ہے ہمارا. تو صبح نکلتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، دوپہر کو بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، شام کو بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر مزید بھر لیتے ہیں. 4 دفعہ ہر مسلمان کا پیٹ، اسلام میں ارکان 5 ہیں، لیکن پیٹ کم سے کم کتنی دفعہ بھرتا ہے؟ 4 دفعہ بھرتا ہے. تو آج جو ہمیں ٹینشنیں ہیں، حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے کہ تم اللہ پہ توکل کرو گے تمہیں انعام بہت بڑا ملے گا. صبح خالی پیٹ نکلو گے، شام کو گھر لوٹو گے پیٹ بھرا ہوا. مثال دی آپ نے پرندے کی. پرندوں کی مثال کیوں دی؟ دیکھو، پرندہ جب صبح گھر سے نکلتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا آج دہاڑی کدھر لگے گی میری. پرندے کو پتہ ہوتا ہے؟
خالی پیٹ ہوتا ہے نا وہ، اسے نہیں پتا ہوتا کہ جی یہ آج کہاں مجھے روزی روٹی ملے گی، لیکن کہیں نہ کہیں مل ہی جاتی ہے اس کو۔ پھر مثال دی ہے پرندے کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پرندے کی مثال دی ہے نا، یہ ایسے ہی مثال نہیں ہے، یہ پیغمبر کی مثال ہے، اس میں کوئی خاص باتیں ہیں، کچھ خاص اسباق ہیں۔ دیکھو پرندے کے ساتھ ہوتا کیا ہے، پرندہ جب اکیلا ہوتا ہے، وحدہ لا شریک لہ، اکیلا ہوتا ہے، صبح نکلتا ہے، کتنی روٹی ملتی ہے اس کو، شام کو جب آتا ہے تو اپنا پیٹ اس کا بھرا ہوا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ پھر جب پرندہ بالغ ہوتا ہے تو اسے شادی کی تلاش میں، چڑا جب بالغ ہوتا ہے تو شادی کی تلاش میں اس کو چڑیا پھنسانی ہوتی ہے، گرل فرینڈ بنانے کے لیے نہیں پھنساتا وہ، بلکہ شادی کرنے کے لیے کہ دونوں مل کے گھونسلہ بنائیں گے، پھر ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو پرندہ چڑا جب بالغ عاقل بالغ ہوتا ہے تو چڑیا اس کو مس کالیں دینا نکاح کی نیت سے، غلط نیت سے نہیں، رابطے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ چڑیا اس سے پوچھتی ہے کہ ارننگ کتنی ہے تمہارا، سورس آف انکم کیا ہے، پوچھتی ہے چڑیا؟ بے بولو نا کیا ہو گیا بھائی، نہیں پوچھتی۔ چڑا یہ دیکھتا ہے کہ یار میں صبح نکلتا ہوں تو میرا ہی پیٹ بھرتا ہے، اگر میں چڑیا سے شادی کروں گا تو اس کا پیٹ کون بھرے گا؟ پھر جب ہمارے بچے ہوں گے ان کا میں کھانا دانہ پانی کا انتظام کہاں سے کروں گا؟ پھر مجھے جب میری بیوی آئے گی چڑیا، اور جب چڑیا کے انڈے بچے ہوں گے تو 12 گھنٹے تو یہ انڈوں پہ یہ بیٹھے گی، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن میں نر بھی انڈوں پہ بیٹھتا ہے، تو شکر کرو ہم لوگ ان میں نہیں ہیں۔ کیا خیال ہے؟ انسانوں میں یہ سسٹم نہیں چل رہا، ورنہ آج صاحب آفس نہیں آئے جی، وہ انڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آج، یہی ہوتا نا، یہ تو اللہ نے بچا لیا، اللہ کا بڑا فضل ہو گیا۔ کبوتر میں ایسا ہوتا ہے 12 گھنٹے کبوتر بیٹھتا ہے انڈوں پہ، 12 گھنٹے کبوتریاں بیٹھتی ہے، اور ایسے ٹائم دیکھ کے پوری ڈیوٹی پوری کرتے ہیں۔ 12 گھنٹے وہ جائے گا کمانے کے لیے، پھر وہ آئے گا 12 گھنٹے پھر وہ جائے گی۔ اب آپ یہ دیکھو کہ جب یہ کبوتر ہے یا چڑیا چڑے یہ کیا کرتے ہیں، اب جب بالغ ہونے کے بعد ان کی شادی ہوتی ہے تو یہ فیوچر میں ان کو گھر بھی چاہیے ایک مناسب، کیونکہ بچوں کے لیے گھر کی ضرورت ہے، بچوں کو بلی بھی کھا سکتی ہے، دوسرے پرندے بھی کھا سکتے ہیں، سردی گرمی سے جلدی مرنے کا چانس ہوتا ہے بچوں کا، لہذا ان کو گھر چاہیے۔ آپ مجھے بتاؤ کیا چڑا یہ سوچتا ہے کہ جب تک میں گھر نہیں بنا لوں گا، اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاؤں گا، میں چڑیا سے شادی نہیں کروں گا کیونکہ آگے بچے تمہارا باپ سنبھالے گا؟ ہم اگر چڑے کو مشورہ دیں تو چڑا ہمیں کیا کہے گا؟ بچے تیرا باپ سنبھالے گا۔ یہ کرتا ہے بات چڑا؟ کس پہ توکل کر رہا ہے؟ حدیث میں ہے نا، نبی نے مثال پرندوں کی دی نا، کہتا ہے یار شادی ہونے تو پھر دیکھا جائے گا۔ اب جب ان کی شادی ہوتی ہے، انڈے دینے کا ٹائم آتا ہے، اب ان کو چاہیے پلاٹ، کوئی گھر چاہیے، انتظام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ان کے لیے پلاٹ کا؟ بولو نا۔ جو چڑے کے حساب سے جو بحریہ ٹاؤن ہے نا، چڑے کو وہ ملتا ہے جو چڑے کے حساب سے بحریہ ٹاؤن ہے، ان کا اپنا بحریہ ٹاؤن ہے کہ یہ والی درخت ہے، یہ یہاں کوے کی نظر نہیں پڑے گی، یہ لوکیشن ہے، ٹیمپریچر بڑا مینٹین ہے یہاں پہ، یہاں کوئی دوسرا چھچورا چڑا بھی نہیں آئے گا چڑیا کو چھیڑنے کے لیے۔ ایک شریف آدمی کو اسی ٹائپ کا گھر چاہیے ہوتا ہے نا۔ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں بات آ رہی۔ پھر وہ کیا کرتا ہے بھائی، پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو سکھا دیتے ہیں گھونسلہ بنانے کا طریقہ، وہ تن کے اٹھا کے لاتے ہیں، یہ ان کے سریا آ رہا ہے، سیمنٹ بجری آ رہا ہے، وہ جو تن کے اٹھا کے لاتے ہیں نا، سریا جتنا مہنگا مرضی مہنگا ہو جائے، چڑا پھر بھی گھر بنا لیتا ہے۔ پھر وہاں کیا کرتے ہیں، اب چڑا یہ نہیں سوچتا جب بچے ہوں گے تو میں تو ابھی صبح 6 بجے نکلتا ہوں اور شام کو 6 بجے آتا ہوں، میرا پیٹ بھرتا ہے، تو آدھا دن تو جیسے کبوتر ہے وہ کہ آدھا دن تو مجھے بیٹھنا پڑے گا انڈوں پہ، ابھی میں 12 گھنٹے ورک کرتا ہوں تو اپنا پیٹ بھرنے کے قابل، تو میرے تو ورک 12 گھنٹے سے کم ہو کے 6 گھنٹے پہ آ جائے گا، اور ذمہ داری کس کی بڑھے گی؟ ذمہ داری ڈبل ہو جائے گی، بچے بھی پیدا ہو جائیں گے، تو کمانے کا ٹائم کم ملے گا اور کھانے والے زیادہ۔ تو عقل کے لحاظ سے چڑے کو شادی کرنی چاہیے، عقل کے لحاظ سے، لیکن چڑا کہتا ہے دیکھا جائے گا۔ چڑا کیا کہتا ہے؟ کبوتر کیا کہتا ہے؟ ٹائم آنے دو دیکھا جائے گا۔ تو کیا ہوتا ہے، جیسے ہی انڈے بچے دینے کا ٹائم آتا ہے، قدرت اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ بیٹھا ہوا غافل نہیں ہے، وہ کبوتر کے دماغ میں، کبوتریا کے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے
کہ تم نے تنکے اٹھا اٹھا کے لانا ہے، فلاں جگہ ایک بہترین لوکیشن ہے گھر بنانے کے لیے، اللہ اس کو دکھا دیتے ہیں. یہ کون کراتا ہے اس کے لیے؟ اللہ اس کے دماغ میں ڈال دیتا ہے. پھر وہ کبوتر کبوتریاں جاتے ہیں، گھونسلہ بناتے ہیں، کبوتری انڈے دیتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے 12 گھنٹے یہ 12 گھنٹے وہ اس پہ بیٹھتے ہیں. یہ سارے کون سکھا رہا ہے ان کو؟ کیا انہوں نے یونیورسٹی میں پڑھا ہوتا ہے یہ سب کچھ؟ یا کسی نے ان کو کوئی ویڈیو دکھائی ہوتی ہے کہ ایسے گھر بنانا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے جب ان کے بچے نکلتے ہیں تو وہ اپنا بھی کھاتے ہیں اور بچوں کے لیے بھی دانا لے کر آتے ہیں. پھر بچے جب تھوڑے سے سمجھدار ہوتے ہیں کہتے ہیں چلو اب گھر سے باہر نکلو، اب خود کماؤ خود کھاؤ. یہ ایک سسٹم ہے کس کا؟ پرندوں کا. اس سسٹم میں نبی نے مثال دے کے سمجھا دیا کہ پرندہ اللہ پہ توکل کرتا ہے، کیلکولیٹر لے کے نہیں بیٹھا ہوتا. تو جو اللہ پہ توکل کرے گا، جیسے پرندے کی ساری بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو انسان کی بھی ساری بنیادی ضرورتیں پوری ہوں گی. جیب میں دھیلا نہیں ہے، کر لو شادی، اللہ انتظام، لیکن اپنی طرف سے محنت کرو. پرندہ ایسا نہیں کرتا. یہ جو آج کل کہتے ہیں نا شادی کر لی، مفتی صاحب کا بیان سن کے بچے ہو گئے ہے ہی نہیں کچھ، وہ ہے ہی نہیں کچھ. تو بات یہ ہے کہ اگر کبوتر وہ گھونسلے سے نکلے ہی نہیں، کم بخت بیٹھا ہوا پب جی کھیلتا رہے ہیں بھائی، پھر کبوتریا سے شادی بھی کر رہا ہے اور کبوتریا ارطغرل ڈرامہ دیکھتی رہے سارا دن بیٹھ کے. مجھے ایک بات بتاؤ، گھونسلہ بنا لیں گے وہ؟ بولو نا. اور کبوتر کے پھر انڈے بچے ہو گئے، وہ باہر گیا جاب کرنے کے لیے، بچوں کے لیے کھانا لانے کے لیے، گٹکے کی دکان پہ جا کے بیٹھ جائے، وہ ڈبو کھیل رہا ہے کئی گھنٹے. کیا کر رہا ہے؟ ڈبو کھیل رہا ہے. پھر جب اس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں تو کیا مفتی صاحب کے بیان سن کے ہم نے تو اتنے انڈے بچے ہوئے تھے ہمارے، اور دیکھو اب مفتی صاحب نے ہمیں پھنسا دیا اور نہ بچوں کے کھانے کی روٹی ہے. وہ کبوتریاں بھی گالیاں دیتی ہے، اور یار ہمارے پاس تو پان گٹکے کے پیسے نہیں ہیں. مفتی صاحب کہتے ہیں اللہ پہ توکل کرو گے اللہ رزق کے دروازے کھولے گا. تو بتاؤ یہ معاذ اللہ کی غلطی ہے، یہ مفتی صاحب کی غلطی ہے، یہ شریعت کی غلطی ہے، یہ اس کبوتر کی غلطی ہے؟ بھائی اپنی ذمہ داری تو پوری کر، اس کے بعد اللہ رزق کے دروازے کھولے گا. سمجھ میں آ رہا ہے اورنگی ٹاؤن والوں؟ گٹکے کی جتنی دکانیں یہاں پر ہیں میرا خیال ہے شاید کہیں اور اتنی نہیں ہے، یہاں گٹکا بند رہا ہے. اور ایسے ایسے گٹکے ہیں میں جو لوگ بتاتے ہیں مجھے آ کے، بھائی ابھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ایسا نہ دوسرے علاقوں سے لوگ گٹکا خریدنے آ جائیں یہاں پہ، کیا ہمیں تو پتہ نہیں تھا اس کوالٹی کا گٹکا بک رہا ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز بتانے کی نہیں ہوتی. اب میں ایک بات آپ سے اب جو اصل بات میں کہنا چاہ رہا تھا، پرندے صدیوں سے اسی طرح ایسے ایسے گھر بناتے ہیں نا، جس پرندے کو جس ڈیزائن کا گھر چاہیے ہمارا رب اس کو اسی ڈیزائن کا گھر بنانا سکھا دیتا ہے. کچھ پرندے درختوں کے مضبوط تنوں میں سوراخ کرتے ہیں، چھید کرتے ہیں اور ایسا خوبصورت گھر بناتے ہیں، اس کے بعد اس میں انڈے دیتے ہیں، کیونکہ ان کے بچوں کے لیے اس سے زیادہ سوٹیبل گھر ہو نہیں سکتا. اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارا رب انسانوں کی، جانوروں کی ضرورتوں سے واقف بھی ہے، اور وقت جیسے جیسے جس چیز کا آتا ہے وہ ان کو وہ چیز سکھا بھی دیتا ہے، ان کے لیے اس کے اسباب پیدا کر بھی دیتا ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. دوسری بات ایک اور کلیئر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی نے مثال دی پرندوں کی. تم توکل کرو گے ایسے موج کرو گے جیسے پرندے موج کرتے ہیں. ان کے بچوں کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں، بچے بڑے بھی ہو رہے ہیں، پروان بھی چڑھ رہے ہیں، گھر بھی بن رہا ہے، سوٹیبل جگہ بھی مل رہی ہے. ہاں کچھ حادثات ہوتے ہیں، وہ تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں. طوفان آیا تو سارے گھونسلے اڑ گئے، وہ تو ایک قدرت کی طرف سے، اس میں تو پھر. لیکن اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ ہماری ضرورت اتنی ہی ہے جتنی دنیا میں رہنے کے لیے پرندے کی جو ضرورتیں ہیں نا، ہماری بھی کیا ہیں؟ اصل وہی ہیں، اس سے زیادہ ہوس ہے. کیا مطلب؟ آپ جب اللہ پہ اعتماد کریں گے، توکل کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی دنیا میں ساری ضرورتیں پوری کرے گا. کیسے کرے گا؟ جب آپ بالغ ہوگے، آپ اللہ پہ توکل کر کے نکاح کرو گے تو اللہ آپ کے لیے گھر کا انتظام بولو کرے گا. پھر جب بیوی آئے گی اس کے 2 وقت کی روٹی کا انتظام، کیونکہ میڈیکلی 2 وقت کا کھانا ضروری ہے. 3 وقت کا نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں ہے بلکہ نقصان دہ. صحابہ 2 ٹائم کا کھاتے تھے، کہا تھا میں بھی 3 ٹائم ہوں.
لیکن فرض واجب تو نہیں قرار دیتا نا بھائی. کھا تو سبھی 3 کیا 6 ٹائم کھا رہے ہیں, لیکن ضرورت کس سے پوری ہو جائے گی؟ 2 ٹائم سے. ایک بکرتن و عشیہ, ہمارے نبی جو کھانا کھایا کرتے تھے یا صحابہ کرام صبح 11 بجے 12 بجے, اس کے بعد قیلولہ کرتے اور رات کو مغرب کے بعد, اس کے بعد عشاء پڑھتے ہی سو جاتے. یہ نیچرل ہے. آج میڈیکل سائنس اسی کو ثابت کر رہی ہے بھائی یہ اصل ہے. پہلے ڈاکٹر کہتے تھے ہر وقت تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو. ہم جب بچپن میں ڈاکٹروں سے سنتے تھے, ڈاکٹر کہتے تھے تھوڑا تھوڑا 6 ٹائم کھاؤ لیکن تھوڑا تھوڑا. مجھے اسی وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ پھر ہم میں اور بکری میں فرق کیا ہو گیا. وہ بھی ہر وقت کھاتی رہتی ہے, جگالی کرتی رہتی ہے, ہم بھی کھاتے رہے. اور ہم صحابہ کی سیرت میں دیکھتے تھے 2 ٹائم. قرآن کہہ رہا ہے دو ہم کہتے ہیں نا 2 وقت کی روٹی, 2 وقت. یہ تو عرف میں کہا جاتا ہے 2 ٹائم کی روٹی. اس کا مطلب انسان کے لیے بنیادی ضرورت کیا ہے؟ 2 ٹائم. تو اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی, ہماری بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہم جب بالغ ہوں تو ہمیں ایک عدد بیگم چاہیے تاکہ ہم برائیوں کی طرف بولو نہ جائیں. پھر ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں. اللہ کہہ رہا ہے بیگم بھی دلا دوں گا, اس کے بعد تمہارے لیے سوٹیبل مناسب درجے کے گھر کا انتظام بھی. کبوتر کو گھونسلہ چاہیے, انسان گھونسلوں میں نہیں رہ سکتا. اس کو سیمنٹ بجری کا مکان چاہیے, مٹی کا مکان چاہیے, ذاتی ہو یا رینٹ پر ہو, لیکن سر چھپانے کی جگہ چاہیے. اللہ کہتے ہیں محنت کرتا رہے گا, سر چھپانے کی جگہ تجھے مناسب مل جائے گی. اس کے بعد اس کے بچے ہوتے ہیں, ان کے لیے رزق چاہیے. کیا خیال ہے؟ تو اللہ میاں کہتے ہیں ان کے لیے رزق کا انتظام میں کر دوں گا. اور اللہ میاں نے صرف زبانی دعوے نہیں کرے بلکہ اس کو پورا کر کے بھی دکھا دیا. کیسے پورا کیا؟ اب بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, ماں روٹی کھاتی ہے, اس سے بچے کی آنکھ بن رہی ہے, اسی روٹی سے بچے کی ناک بن رہی ہے, اسی روٹی سے بچے کے کان بن رہے ہیں, اسی روٹی سے بچے کی زبان بن رہی ہے, اسی روٹی سے بچے کا دماغ بن رہا ہے. یہ ساری چیزیں کون کر رہا ہے؟ ڈاکٹر کر رہے ہیں, سائنسدان کر رہے ہیں, یہ تو اللہ کر رہا ہے میرے بھائی. کمال کی بات ہے. ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا, بچہ مارکیٹ میں جیسے ہی آیا ہے وہی روٹی سے اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر رہا ہے بھائی. کمال کی بات ہے یا نہیں ہے؟ دودھ کو دیکھو, روٹی کو دیکھو. ماں کھاتی روٹی ہے, بنتا کیا ہے؟ دودھ. کسی کا باپ بنا سکتا ہے دودھ سے روٹی؟ دیکھو ابے تبے پہ آنا پڑتا ہے سمجھانے کے لیے نا, اس کے بغیر آج کوئی بات سمجھتا. آپ کسی سے پیسے نکلوانے ہوں, 1 لاکھ روپے آپ نے وسیم بھائی کو قرضہ دیا, جو وسیم یہاں بیٹھے ہوئے ان سے پیش کی معذرت, ان وسیم کے علاوہ وسیم کی بات کر رہا ہوں میں. کسی نے بیان میں کمنٹس کیے ہوئے تھے یہ وسیم مفتی صاحب کے کوئی رشتہ دار ہیں, صحیح ہے نا. آپ نے وسیم بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے, 6 آدمی گنوائے, سب کو پتا ہے قرضہ دیا. آپ 1 مہینے بعد واپس لینے جاؤ گے, پاکستان کا وسیم بھائی اگر ہوگا تو دے گا کہ وسیم بھائی 1 مہینے پہلے آپ نے لیے تھے, یہ پیپرز ہیں, یہ انگوٹھا ہے, یہ میرے سے ایک بندہ پیسے لے کر گیا تھا نا, اس ٹائم پیپر پہ انگوٹھے بھی لگوا لیے میں نے اس سے, بزنس کے نام پہ لے گیا تھا. اس کے بعد مارکیٹ سے کیا ہوا, شارٹ. میں انگوٹھے لے کے گھومتا رہا, تھانوں میں گیا, یہ انگوٹھا ہے بھائی. تھانے نے کہا کہ یہ انگوٹھا کیا کریں اس انگوٹھے کا؟ میں نے کہا ثبوت ہے, شناختی کارڈ بھی تھا, انگوٹھے بھی تھے. اس کے بعد 2 سال کے بعد میں نے وہ انگوٹھے پھاڑ دیے. میں نے کہا حسرت ہو رہی ہے اس کو دیکھ دیکھ, کسی کا باپ بھی نہیں نکال سکتا تمیز سے پیسہ. تو آپ جب وسیم بھائی کے پاس جاؤ گے بولو گے بھائی تیرا باپ بھی دے گا, پھر دے دے گا شاید. وہ کیا خیال ہے, شرافت سے دے گا؟ کوئی بھی نہیں دیتا. اس کے بعد آپ بولو گے تیرا باپ بھی دے گا, پھر دے گا, ہو سکتا ہے ڈر جائے دے دے. تو اس لیے یہ ابے تبے باپ کی مثالیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں مفتی صاحب کیا بیان پہ ابے تبے. بھائی بات سمجھ میں بھی آج کل ایسے ہی آتی ہے. تو مجھے ایک بات بتاؤ, ماں کی چھاتیوں میں دودھ اسی روٹی سے پیدا ہوتا ہے. کیا دنیا میں کوئی ڈاکٹر, جاپان کے سائنسدان, امریکہ کے سائنسدان, فرانس کے سائنسدان روٹی سے چند منٹوں میں گھنٹوں میں دودھ پیدا کر سکتے ہیں؟ ہمارا رب بچہ پیدا ہوتے ہی ایسے سافٹ ویئر ماں کے پیٹ میں انسٹال ہو جاتے ہیں, یا ایسے سافٹ ویئر حرکت میں آ جاتے ہیں جو ابھی تک ایک قطرہ دودھ کا پیدا نہیں ہو رہا تھا, ادھر بچہ آیا اور دے دنادن دودھ پیدا ہونا شروع. کمال ہے. اس کا مطلب وہ جو اوپر بیٹھا ہوا رب ہے وہ ہم سے غافل نہیں ہے, وہ سب دیکھ رہا ہے کس کی شادی ہو رہی ہے, کس کے بچے ہو رہے ہیں, کس کی کیا ضرورت ہے, کتنے ہو رہے ہیں, وہ سب کیا کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے. تو ٹینشن لینے کا کیا ہے بھائی؟ اس کے بعد بھی کوئی ٹینشن لے رہا ہے, پیسے ہی نہیں ہے, پیسے ہی نہیں ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. کل وہ میرے بھانجا مجھے ملا نا, اس کی شادی ہو رہی ہے, دھیلا جیب میں ہے نہیں, شادی ہو رہی ہے. تو مجھے کہنے لگا کہ جب میری ابا نے میری شادی کی بات کی تو سارے رشتے دار خلاف, ہی کماتا وماتا کچھ ہے نہیں, تم رکھو گے کہاں بہو کو؟ میرا اپنا سگا 2 بھانجے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا بس ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ ہو گیا, گھر کا انتظام بھی ہو گیا, فرنیچر کا انتظام بھی ہو گیا, ابھی رخصتی اگلے ہفتے.
تو کہہ رہے تھے اگر ہم آپ کے بیان نہ کل کی بات ہے، کہہ رہے آپ کے بیان نہ سنے ہوتے نا تو ہم نہیں کرتے شادی. ہم نے سنا تھا کہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو ہو گیا. مجھے دیکھ لو، آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. میں جب باتیں کرتا نا 2004 میں دوسری شادی، تو جو میرے مالی حالات جانتے تھے وہ کہتے تھے دکان پکوڑوں کی، باتیں کروڑوں کی. اور جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے اب تک کمارے چھڑے گھوم رہے ہیں. وہ اب تک کیسے گھوم رہے ہیں؟ میں بھی 4 شادیوں کے فضائل بیان کرنے نہیں آیا، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں اللہ پہ توکل اور اللہ پہ اعتماد کیا ہوتا ہے، اور کیسے ہم نے آگے زندگی گزارنی ہے، کن اصولوں کو سامنے رکھ کر. جو ان اصول ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیے ہیں، ڈپریشن میں جا رہے ہیں، خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم نے سامنے آخرت کو رکھنا ہے. تو ہماری بنیادی ضرورت اس وقت بچے کی بنیاد، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بنیادی ضرورت کیا ہوتی ہے اس کی؟ ماں کا دودھ. وہ ہم پیدا کر نہیں سکتے. ہم ملازمت کر سکتے ہیں اللہ کا، تو یہ تمہیں کرنی پڑے گی، یہ میں خود سے روزی نہیں دوں گا. پہلے دہاڑی لگاؤ گے، جاب کرو گے، کماؤ گے تو پیسہ ملے گا. یہ کام ہم کر سکتے ہیں. لہذا اللہ کہتا ہے